السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے وہ بھائی اور بہنیں جو یوٹیوب پہ آج کے اس شارٹ کلپ کو واچ کریں گے، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ تو آج کا یہ شارٹ کلپ ہے انشاءاللہ about the importance of 15th of شعبان، 15th of شعبان کی اہمیت کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حامیم والکتاب المبین، روشن کتاب کی قسم ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس مبارک رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہمیں ڈرانا مقصود تھا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے کام جو حکمت پہ مبنی ہیں بس اسی رات میں تصفیہ پاتے ہیں۔ امرم من عندنا، ہمارے خاص حکم سے، انا کنا مرسلین، کیونکہ ہمیں رسول بھیجنا منظور تھا۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ تو یہاں پہ نارتھ امریکہ میں 15 شعبان کی رات، 15th of شعبان کی رات will be this coming Sunday night, which will be March 28th، اور منڈے کو ہم 15 شعبان کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، جو کہ مارچ 29 ہوگا۔ تو اس میرا پچھلے سال کا بیان یوٹیوب پہ موجود ہے، اس میں نے کافی ڈیٹیل ریفرنسز دیے ہیں، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو ریفرنسز کی ضرورت ہے۔ تو اس کی جو عبادات ہیں، اگر آپ یہاں پہ ورجینیا میں رہتے ہیں تو ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں، آپ ضرور آئیں ہماری مسجد میں۔ مغرب کے بعد مولانا ابراہیم صاحب کا بیان ہوگا، مغرب تقریباً ہوگی پرابلی 6:25 کے قریب، 7:25 کے قریب مغرب ہوگی، اور عشاء ہماری ہوگی 9:15 PM پہ، اور فجر ہماری ہوگی جو ہی فجر کا وقت داخل ہوگا ہم اس دن جلدی فجر پڑھیں گے۔ اچھا، اس کی جو عبادات ہیں، صلاۃ التسبیح، تو صلاۃ التسبیح کا طریقہ جو اہل علم حضرات نے لکھا ہے کتابوں میں، وہ کچھ یوں ہے کہ 300 مرتبہ آپ صلاۃ التسبیح کی نیت باندھیں گے، اور پھر آپ کہیں گے اللہ اکبر، اور پھر آپ 15 دفعہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا یہ کلمات آپ پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، دونوں حدیث سے ثابت ہیں۔ اچھا، تو الفاتحہ اور اعوذ باللہ بسم اللہ سے پہلے آپ نے 15 دفعہ پڑھا، پھر رکوع میں جانے سے آپ نے جب دوسری سورت ختم کی اور رکوع میں جانے سے پہلے 10 دفعہ، تو یہ ہو گئے 15 + 10 25۔ پھر رکوع میں آپ نے 10 دفعہ پڑھے 35، رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ میں آپ نے 10 دفعہ پڑھے 45، پھر پہلے سجدے میں 55، دو سجدوں کے درمیان 65، اور دوسرے سجدے میں پھر 10 ٹائمز تو 75۔ تو یہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہے۔ پھر صلاۃ الحاجت
اس کی بہت فضیلت آئی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب طریقہ تھا. آپ کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو آپ صلاۃ الحاجت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ لیں. آپ کو مال و دولت کا مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، تو اس رات رو کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کریں. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھیں. توبہ کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. کلام پاک میں آیت شریفہ کا مفہوم ہے کہ جو لوگ جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. اور اہل علم حضرات نے لکھا ہے کہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے 2 رکعت ویسے بھی توبہ کی نیت سے پڑھ لیا کریں اور خوب اپنی نفی کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ کو یہ نفی کا عمل بہت پسند ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ آپ کو دونوں جہانوں میں سرخرو فرمائے. اللہ آپ کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے. توبہ کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کریں. پھر 8 رکعت صلاۃ التہجد. ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک 8 رکعت صلاۃ التہجد ہے اور پھر 3 رکعت وتر ہے. تو اس کے بعد پھر آپ وتر پڑھیں. اس رات تو کم از کم اس سنت پہ عمل کریں کہ وتر آپ کی آخری نماز ہو. وتر کے بعد بھی نوافل پڑھنے کا جواز موجود ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ وتر آپ کی آخری نماز ہوا کرتی تھی. تو آپ پھر 3 رکعت وتر پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے تلاوت کریں. یاسین شریف پڑھیں، سورۃ الملک کا اہتمام کریں. اور ویسے جتنی آپ ذوق و شوق کے ساتھ تلاوت کر سکتے ہیں اتنا تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کریں. یہ اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں. ہماری عشاء 9:15 پہ ہوگی. جہاں پہ بھی آپ پوری دنیا میں ہیں، عشاء کی نماز کوشش کریں باجماعت پڑھیں. فجر کی نماز باجماعت پڑھیں تو آپ کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ہے. تو یہ اس رات کے اعمال ہیں. صلاۃ الحاجت کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو پکاریں. بہت سارے واقعات ہیں میرے سامنے، لیکن ایک واقعہ بیان کر کے پھر بات ختم کرتا ہوں کہ ایک بڑی نیک خاتون تھی اور وہ ان کا پوتا، اس کو ہڈیوں کی بیماری تھی اور ان کو بتایا گیا کہ ملک کا جو بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بون اسپیشلسٹ ہے، وہی اس کا علاج کر سکتا ہے. تو وہ بڑی اماں، انہوں نے اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق بنا لیا تھا. یہ جو ہے نا تعلق باللہ، یہ بہت ضروری ہے. میری بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ بہت پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ بہت حسین و جمیل ہے. اللہ تعالیٰ بڑے رحمان ہیں، بڑے رحیم ہیں. اپنی مخلوق کے اوپر شفقت فرماتے ہیں. جی، اور تھوڑی سی توبہ استغفار سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں. دیکھیں، 2 رشتہ داروں میں انبن ہو، ایک رشتہ دار دوسرے کو معاف نہیں کرتا. 2 دوستوں میں انبن ہو گئی، وہ مجھے معافی مانگے. بعض حضرات تو یہاں تک جاتے ہیں کہ میرے گھر میں آئے اور مجھ سے معافی مانگے. جہالت کی بھی کوئی انتہا ہونی چاہیے. تو انسان تھوڑی سی بات معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. میرا اللہ بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے اگر اس کو بندہ اس کے سامنے توبہ استغفار کرے. اچھا، تو وہ خاتون جو تھیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی تھیں اور ان کی اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول فرماتے تھے. اور ایک دن، یہ سچا واقعہ ہے، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کریں. محتاج بن کے عرض کر رہا ہوں کہ غلط روایت بیان نہ کی جائے، غلط بات نہ کی جائے،
جھوٹ سے بچا جائے. تو یہ واقعہ میں نے جو کہ ایک کتاب میں پڑھا، مستند کتاب ہے وہ، جنہوں نے لکھی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، لوگوں کی قبولیت کے سنہرے واقعات. تو وہ جو خاتون تھی، انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسا تعلق بنا لیا تھا کہ وہ بون اسپیشلسٹ ڈاکٹر ان کے گھر آیا. میرے اللہ نے اس ڈاکٹر کو ان کے قدموں میں لا دیا. دیکھیں، ہم مجبور ہیں. میرا اللہ، اس کی یہ صفت ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. جب دل پریشان ہو، اور آج کل تو پورا جہان ہی پریشان ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے ان کے پاس ایک ایسی نعمت موجود ہے کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کے پاس وہ نعمت موجود نہیں ہے. فرق یہ ہے، اور یہ بڑا واضح مبین فرق ہے. اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں. ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنائیں. ہمیشہ عرض کیا کریں کہ اپنے آپ سے باتیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں کہ میرا اللہ وہ اللہ ہے. تو ہر طرف پانی ہی پانی تھا، ہر چیز ڈوب چکی تھی، مگر نوح علیہ السلام کی کشتی نہیں ڈوبی. آگ کا کام جلانا ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا. ٹھیک ہے، سامنے بحر قلزم ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، اور عقل یہاں اب آپ کے ساتھ چھوڑ دیتی ہے. عقل آپ کو گائیڈ نہیں کرتی. عقل کہتی ہے کہ موت ہے، مگر ایک یقین بھری آواز سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جو وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے مگر ان کی نظر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر لگی ہوئی تھی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک میرا اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تو آپ نے اپنا عصا مبارک مارا اور اس میں 12 راستے بن گئے. یوں میرا اللہ راستے بنا دیتا ہے. باہر رومن فوجی اکٹ کھڑے ہیں اور وہ سبحان اللہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام اندر نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیتے ہیں. اور ہم سب عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر ہیں. انشاءاللہ عنقریب وہ تشریف لائیں گے، اور یہ سب کچھ جو ڈسٹربنس ہے اس کو اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کو کریکٹ کریں گے انشاءاللہ. پھر باہر ابو جہل کھڑا ہے، سارے مکہ کے سردار متکبرین کا ایک ٹولہ بیل کھڑا ہے جی. اور اندر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ بدنصیب لوگ معاذ اللہ آپ کے خون کے پیاسے تھے. آپ نے ایمانت کا وہاں پہ بھی پاس رکھا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ علی یہ ایمانتیں لوٹا کے آ جائیے گا. اور سیدنا علی فرماتے ہیں جتنی اچھی نیند مجھے اس رات آئی وہ میری بیسٹ سلیپ تھی. اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے اوپر توکل کر کے اسی گھر سے نکلتے ہیں، اور کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہمارا اللہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ واجب الوجود ہے. میرا اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے جیسے اس کی شان ہے. یہ کہنا ضروری ہے جیسے اس کی شان ہے. ہمارے پیارے اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں جیسے ان کی شان ہے. پکاریں اللہ کو، اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر جائز شرعی دعا کو قبول فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ تو بہت پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت اچھے ہیں. کاش ہم اچھے بن جائیں، کاش ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کر دیں. ان اندھیروں سے کہہ دو اپنا کنارہ کر لیں. ان اندھیروں سے کہہ دو
اپنا کنارہ کر لیں، ہم نئے عزم سے بنیاد سحر رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ غم کے بادل چھٹ جائیں گے، ایک نئی صبح نمودار ہوگی، ایک نورانی صبح، ایک ایمانی صبح، ایک قرآنی صبح، ایک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں ان کی سنتوں کی برکات سے لبریز صبح نمودار ہوگی انشاءاللہ۔ پریشان نہ ہو، ہم تنہا نہیں ہیں۔ میرے حضرت جی دعوت برکات اور ارشاد فرماتے ہوتے ہیں ہم تنہا نہیں ہیں، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس عاجز کے لیے ہماری اس چھوٹی سی مسجد پر برج فیتھ سینٹر کے نام سے ہے، ایک نیا پروجیکٹ بھی ہم نے ایک بلڈنگ خرید رہے ہیں انشاءاللہ فل ٹائم اسلامک اسکول کے لیے یہاں پر وڈ برج ورجینیا میں، اس کے لیے بھی دعا فرمائیں، ہماری فیملیز کے لیے دعا کرو، ہماری جماعت ہے بڑے نیک ساتھیوں پہ مشتمل، ان سب کے لیے ان کی فیملیز کے لیے دعا فرمائیں۔ یہ عاجز آپ کے لیے دعا کو بھی ہے اور آپ کی دعاؤں کا محتاج بھی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔